کوئی صنعت کار، کوئی تاجر، اور آج بھی اگر پاکستان، حکومت پاکستان کے پاس ٹیکس کی مد میں اگر کوئی سب سے زیادہ پیسہ دیتا ہے تو وہ یہ شہر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی شہر پورے ملک کی اگر ہم کہیں کہ ستون ہے جس کے اوپر پورا ملک چل رہا ہے۔ آپ نے کامران بھائی جہاں سے بات، ویسے تو مجھے آپ کی بہت ساری آپ سے باتیں نہیں آپ کی بچپن کی، لیکن آپ نے جو ذکر ابھی چھیڑا، میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، جب آپ سمجھتے ہیں آپ نے بات ذمہ داری کی اور آپ نے عہد کیا، تو کیا میں آپ سے ایک بات کہہ سکتی ہوں؟ ویسے تو مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، لیکن میرے پاس ایک، آپ نے گل پلازا کا ذکر کیا، میرا ایک کام تو کریں گے پلیز، میری گزارش ہے۔ یہاں پر ایک ایسا باپ موجود ہے جس کے بچے کی باڈی جس طرح اس کو ملی گل پلازا میں جلنے کے بعد، اس کے بعد اس کو اناؤنس کیا گیا کہ فلاں فلاں رقم اس کو دی جائے گی۔ ایک باپ نے اپنا جوان بچہ جا کر قبر میں اتارا، باپ کی تو کمر ہی ٹوٹ جاتی ہے اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے جوان بچے کی قبر میں اتارنے کی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا، انہوں نے میرے ہاتھ میں لا کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ جب جاتا ہوں اس کا تقاضا کرنے تو کہا جاتا ہے فلاں سے دستخط لے کر آؤ، فلاں سے دستخط لے کر آؤ۔ جب وہ فلاں کے پاس جاتا ہے تو اس کو منع کر دیا، اور جب فلاں کے پاس جاتا ہے ہم دستخط نہیں کر رہے، تو ایسے موقع پر وہ باپ کیا کرے؟ کامران بھائی، وہ یہاں موجود ہے اس وقت عوام میں، میرا ایک کام تو کر دیں آج۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک حقائق نامہ بتاتا ہوں۔ ایسے کئی باپ ہیں، کچھ کے جوان سال بچے گل پلازا میں جل کے مر گئے، شہید ہو گئے، اور ایسے بھی باپ اس شہر میں ہیں جن کے جوان سال بچے کو ایک ڈمپر نے کچل دیا۔ بالکل ایسے، اللہ اکبر، بالکل ایسے۔ ایک جوان سال پریگننٹ بچی جس کے یہاں میں گیا تھا، آئیں جی سالم، آپ ہیں ان کے والد؟ یہ ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، صبر دے، کیونکہ یہ وہ لفظ ہے جو میں صرف زبان سے کہہ سکتا ہوں، لیکن صبر صرف آپ کو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے غم کو کم کرنے میں جو کچھ ہم سے ہو سکے گا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ فکر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھائی میرے، آپ یہاں بیٹھیے، میں ظفر بھائی کے ساتھ نیچے بیٹھوں گی۔ میں بتا آپ کو یہ رہا تھا کہ ایک گھر میں گیا تو مجھے بتایا گیا کہ ڈمپر نے جس موٹر سائیکل کو کچلا، اس پہ اس کا جوان بیٹا، اس کی بہو جو کہ 9 مہینے کی حاملہ تھی، اللہ اکبر، بچے سمیت کچل دی گئی۔ اللہ، اور کوئی سوال اٹھائے تو اسے سوال اٹھانے نہیں دیا۔ ظفر بھائی کو پتہ ہے سارا، اور یہ ساری چیزیں تواتر سے چل رہی ہیں۔ چاہے گل پلازا خود ہی آگ لگی اور خود ہی بجھ گئی اور وہ جھلس گیا پلازا بھی اور لوگ بھی، لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ اس شہر کا کوئی اور گل پلازا ایسے نہیں جلے گا؟ یہ کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ کسی کا باپ اس غم، اس بوجھل دل کے ساتھ، جس کا ایک قدم منو وزن کیا ہے کہ جو اپنے بچے کی لاش حاصل نہ کر پا رہا ہو، اس کو صبر نہ آئے؟ یہ سوال ہے اصل میں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ان کا کیا ہوگا، ان کے لیے ہم کھڑے ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں آن ایئر کہ میں ان کے جو بھی مسائل ہوں گے اس میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور یہ آپ کو خود بتائیں گے کہ ظفر بھائی کا مائک کون ہے؟ مجھے مائک دیں، مجھے چیک کریں۔ ہیلو، میں ان کی مظلومیت آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے، میں ابھی جب یہاں پر سحری کی تیاری کر رہا تھا، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، میرا پاؤں پکڑ لیا، کہنے میری بات سنو۔ میں نے کہا سر آپ آفس آ جائیں۔ کہنے لگے میرے بیٹے کی لاش مجھے اتنے دنوں بعد ملی۔ کامران جی، جن لڑکوں کی ہائٹ 6 فٹ تھی، ان کو پتہ ہے کتنے بڑے ڈبے میں پیک کر کے دیا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ، اتنے بڑے ڈبے تھے۔ کتنا بڑا ڈبہ بتایا؟ جتنا بڑا کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے کے بچے کی لاش کا ہوتا ہے۔ ڈبہ کھولا بھی نہیں انہوں نے۔ ان بتائیے آپ کیا ہوا، ڈی این اے کیسے ہوا، اور آج آپ کو کیا دھکے دیے جا رہے ہیں، اور کون کس نے دیا دھکا وہ بھی بتائیں۔ میرا نام محمد حاجی ہے،
नहीं नहीं, ये वाला चला दो. ऑडियो चेक लीजिए. जी मेरा नाम मोहम्मद हादी है. मेरा बेटा 16 साल हैदर अली 16 साल का प्लाज़म में 12 तारीख को गया था. मैंने बहुत मना किया कि आप काम नहीं करो. उसने कहा कि बाबा इस चीज़ पे मैं अपनी बहनों के काम करके कपड़े वगैरह लूँगा. तो 12 तारीख को वो गया. गुल प्लाजा में फेरी का काम करता था. लोगों का जितने भी साहब लोग थे उसका सामान लेके गाड़ियों में रखता था. 17 तारीख की रात को 10:30 बजे जब मैंने न्यूज़ देखा, अल्लाह मेरे ऊपर क़यामत गुजर गई. तो मैं गया गुलस्तान जोर से मैं निकला, पहुंच गया 11:30 बजे तक गुल प्लाजा. तो उधर जब मैंने देखा आग ऐसी लगी थी कि उसके शोले जो है बिल्कुल बाहर की तरफ ऐसे मार रहे थे जैसे कोई ख़तरनाक केमिकल वगैरह हो. फिर मैंने ज़्यादा कोशिश की. मुसलसल 4 दिन तक मैं अपने लख्ते जिगर को ढूंढता रहा मगर नहीं मिला. फिर कैंप वालों ने मुझे बोला आप जाके डीएनए कराएं. मैं 22 तारीख को गया डीएनए के लिए सिविल हॉस्पिटल में. उसके बाद जो है 29 तारीख को मुझे कॉल आई CPLC गवर्नर हाउस की तरफ से कि आपका डीएनए मैच हो गया, आप अब आ जाए 2 गवाह और बेटे की तस्वीर के साथ. मैं गया ईदी सर्द खाना. जब मैं उधर पहुंच गया मैंने कहा मेरा बेटा का है. अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु ये पानी. अल्लाहु अकबर. जफर भाई का माइक ऑन पानी कर पिए. दीजिए प्लीज. ये ले थोड़ा सा पानी पी लो, मेहरबानी थोड़ा पानी. बोले चेक करें. ये वो फैमिलीज़ हैं जफर भाई बात कर रहे हैं कि ऑडियो चेक. देखिए ये वो फैमिलीज़ हैं गवर्नर साहब जिनके प्यारे 1300 फॉरेन हाइट डिग्री पे, किसी के 10 दिन, किसी के 8 दिन, किसी के 7 दिन जले हैं. मैंने जब नमाज जनाजा में बॉक्सेस देखे ना मेरा कलेजा फट गया. मैं ऐसे ही फुरकान के घर नहीं भागा था. अल्लाह. आप याद करें कामरान भाई, जिस दिन मैं आग के नीचे खड़ा हुआ मैंने पहले दिन क्या कहा था? ये 3 लाशें नहीं बोलो, ये मुझे साइड एरिया जैसा वाकया लग रहा है बड़ा. और मैंने उसी दिन देख लिया जिस तरह बुझा रहे हो. मैंने कहा ये तुम आखिर में एक डब्बा 1-1 किलो हड्डियों का दोगे. किस तरह इन फैमिलीज ने झेला है मैं नहीं. अब उसके बाद सुने इनके साथ क्या हुआ जब ये सोच नहीं सकता गए कि भाई ऐलान हुआ है और हुआ? आपने ही मेरा DNA करके मुझे बॉडी दी थी. अब इनके साथ क्या हुआ? आप क्या हुआ खुद बताएं. बिल्कुल.